میں اختتام پہ گزارش کروں گا صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب، سابق صدر جامعہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، سابق ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد، کہ وہ ممبران اسلام آباد بار ایسوسی ایشن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل احترام صدر بار ایسوسی ایشن، جنرل سیکریٹری بار ایسوسی ایشن، اراکین بار، انتہائی قابل احترام جج صاحبان، خواتین و حضرات، میں دل کی گہرائیوں سے بار کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے اس مجلس خیر و برکت میں مجھے حاضری کی شرف سے مشرف فرمایا، اور پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی بھی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ محترم ڈاکٹر عاطف صاحب نے انتہائی ولولہ انگیز انداز میں، دل نشیں انداز میں، انتہائی خوبصورت پیرایہ بیان میں سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراق پلٹے ہیں۔ اس پہ کوئی اضافہ چندہ ممکن نہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار گزارشات آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج کے موضوع سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اپنی محبت کی سوغات بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں پیش کرنے کی انتہائی مبارک سائی فرمائی ہے۔ یقیناً صاحبان علم کا یہ مجمع ہے۔ ایک روایت آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک غلامہ تھی سویبہ نام کی، وہ بھاگی ہوئی اپنے مالک کے پاس گئی اور اسے جا کر اطلاع دی کہ آپ کے بھتیجے کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس نے مسرور ہو کر، خوش ہو کر اپنی انگلی کے اشارے سے اسے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ وہ آزاد ہو گئی۔ میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ایک مدت بعد ابو لہب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا
پوچھا کس حال میں ہو؟ کہا عذاب جھیل رہا ہوں، لیکن جب سوموار کا روز آتا ہے تو میری وہ انگلی جس سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس سے ایک مادہ نکلتا ہے جس کو میں چوس لیتا ہوں اور ہفتہ بھر عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ محترم وکلا صاحبان، آپ سبھی جانتے اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ کافر کا کوئی عمل باعث اجر نہیں ہوتا، اس پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ لیکن جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میں اس جانب متوجہ ہوتا ہوں کہ بلا شبہ کسی کافر کا کوئی عمل اس پر اجر مرتب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کافر بھی سب پر اپنے فضل اور کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ مجدہ جاں فضا سنانا چاہتا ہوں کہ آج کی آپ کی یہاں حاضری آپ کو ایک اجر عظیم کا مستحق بنا رہی ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اور ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، نوع انسانی کی آبادی کے بعد جو اس کی رشد و ہدایت کا معاملہ درپیش آیا تو قرآن کہتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے یا جن آباد ہوتے تو پھر ہم ان کی رہبری اور رہنمائی کا سامان بھی جنوں اور فرشتوں کے ذریعے کرتے، لیکن اس دنیا میں سب سے بہترین مخلوق کو، نوع انسانی کو بھیجا گیا تو اس کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ بھی انسانوں کے سپرد کیا گیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا۔ ایک دین تھا اور اس دین کی خشت اول تھی قولو لا الہ الا اللہ، سب مل کے کہو کہ پرستش کے لائق جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کی تسبیح کی جائے، جس کی تہلیل کی جائے، وہ ایک ذات ہے اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں، تمام نبیوں کا ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن ذہن انسانی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں اللہ رب العالمین آسمان سے قوانین کو نازل فرماتا رہا، شریعتیں عطا فرماتا رہا۔ یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ 2 اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں، ایک رسول کی اور ایک نبی کی۔ دونوں اصطلاحات قرآن کی اصطلاحات ہیں اور یہ اصطلاحات ممیز ہوتی ہیں کہ رسول
نئی شریعت لے کے آتا ہے، نئی کتاب لے کے آتا ہے، اور نبی اس کے تتبع میں آتا ہے، وہ نئی شریعت لے کے نہیں آتا، وہ اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی اتباع کرتا ہے، اسی شریعت کی تبلیغ اور اشاعت کا اہتمام کرتا ہے جو اس سے پہلے رسول لے کے آئے ہیں۔ تو انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، اور اپنے اپنے وقت میں لوگوں کے ذہنوں کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق اللہ کے احکام سے بندگان خدا کو سرفراز فرماتے رہے۔ لیکن یہ تمام رسول، یہ تمام نبی محدود وقت کے لیے تھے، محدود جغرافیے کے لیے تھے، محدود نسلوں کے لیے تھے، محدود زمانوں کے لیے تھے۔ لیکن جب باری آئی میرے آقا، میرے مولا، ہم سب کے آقا و مولا، اور اس کائنات میں ما سوی اللہ ہر شے کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زمانے کی قید مٹ گئی، نسل کی قید ختم ہو گئی، جغرافیے کی حدود ختم ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی، اب آل عمران کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ فرماتا ہے، پورے آہنگ کے ساتھ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب، اب آپ فرما دیجئے کہ کوئی مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، عربی بولتا ہے، اردو بولتا ہے، کوئی سی بھی بولی بولتا ہے، نوع انسانی سے تعلق رکھتا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اس نسل سے، اس جغرافیے سے ماورا تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ مجھے عاطف صاحب ایک بڑا پرانا پڑھا ہوا شعر ماہر القادری صاحب کا یاد آ رہا ہے، بڑا خوبصورت شعر تھا، بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، نوک زبان ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، تاروں سے کہہ دو کوچ کرو اب خورشید منور آتے ہیں، تاروں سے کہہ دو کوچ کرو اب خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیمبر تو آ چکے اب سب کے پیمبر آتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب جب دین کی تکمیل ہو گئی، وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ترقی کرتا ہوا، جب اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب وہ دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کسی ترمیم کی، کسی تحریف کی، کسی زیادتی کی، کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب انسان کو جس شعبے میں بھی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے، جہاں بھی وہ احتیاج اس کو مطلوب اور مقصود ہے، اسے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تھیوری بھی دے دی ہے اور اس پر پریکٹس بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور سمت دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، اور اگر اس کی وضاحت اور صراحت مطلوب ہے تو کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو اٹھتا ہوا دیکھو، تم کبھی کوئی کمی محسوس نہیں کرو گے، کبھی تم راہ ضلال پہ نہیں چلو گے۔ اگر صراط مستقیم کو پانا چاہتے ہو، میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، بہت ہی صاحبان علم کا یہ اجتماع ہے،
میں ایک جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں شعوری طور پر ڈالی جاتی اور بڑی شد و مت کے ساتھ ڈالی جاتی کہ قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کا پیغام، آخری پیغام ہمارے پاس موجود ہے، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اگر صرف اس قرآن سے پوچھا جائے جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو وہ اس دعوے کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، یہی قرآن کہتا ہے کہ میں نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اس دین کو وہ کھول کھول کر بیان کرے. انتہائی قابل احترام وکلاء کرام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھے بغیر قرآن کا فہم، قرآن کا ادراک، قرآن کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، محال ہے. دوستوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ دین اور ہے اور تفہیم دین اور ہے. انتہائی قابل احترام پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیا. جتنا پرانا دین ہے اتنی ہی پرانی تفہیم دین ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے یہی مقصد عظیم ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ محمد عربی کے قدموں کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر نہ دین کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی دین پر عمل کیا جا سکتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. قرآن کہتا ہے جب رسول نے دین کو کھول کر وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور اپنے عقل کی روشنی میں قرآن کی تعبیر اور تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کرتا ہے، تو وہ اس کا اپنا دین ہو سکتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر بلا چون و چرا ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے آسان پیرایہ بیان میں یہ سبق ہمیں پڑھایا تھا کہ سبق ملا ہے یہ پیر رومی سے مجھے. اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ پیر رومی سے مجھے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہ مجھے پیر رومی نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ عقل کو دہلیز محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دو. ایمان میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، وہ چاہیے جس ایمان کی مثال جناب سیدنا صدیق اکبر نے پیش فرمائی. آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ جس وقت معراج کا واقعہ پیش آیا اور ابو جہل نے موقع غنیمت سمجھا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ورگلانے کی کوشش کی اور جا کر کہا کہ مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے ایک مختصر سے عرصے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں کعبہ سے اٹھا، زمین و آسمان کو نیچے چھوڑا، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے گزرتا ہوا عرش اولی پہ گیا، اپنے خدا کے ساتھ ہم کلام ہوا، پھر واپس آیا، جب زمین پر پہنچا تو جس پانی سے میں نے وضو کیا تھا وہ پانی چل رہا تھا، جو دروازہ کھولا تھا کنڈی ہل رہی تھی، جس بستر سے اٹھا وہ گرم تھا. کیا یہ ماننے کے لائق ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عقل تسلیم نہیں کرتی. کہا اگر عقل تسلیم نہیں کرتی تو پھر لو سنو،
جو بات میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ کسی اور نے نہیں کہی ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی تم نبوت پر ایمان لا چکے ہو۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنے والا ابو جہل تھا، جو دشمن اسلام تھا، دشمن محمد مصطفیٰ تھا، جس کے دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن بات ہو رہی تھی فضیلت محمد مصطفیٰ کی۔ آپ نے فرمایا، صرف اتنا پوچھا کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ میرے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں، ابھی کعبے کی صحن میں خود اپنے ان کانوں سے یہ سن کے آ رہا ہوں۔ کہا اگر سرکار فرما رہے ہیں تو آمنا و صدقنا، میں ایمان بھی لاتا ہوں، تصدیق بھی کرتا ہوں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کو بھی سامنے رکھا جائے اور تفہیم قرآن کو بھی سامنے رکھا جائے۔ قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اور قرآن کی وضاحت وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور قرآن پر عمل وہ ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ، 1.5 لاکھ صحابہ کرام نے بیان فرمایا۔ یہ وکلاء کا اجتماع ہے۔ میرے دوستو، مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جرح و تعدیل کے ضابطے قائم کیے۔ پہلی دفعہ یہ علم وجود میں آیا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا، میں فخر کے ساتھ اس انتہائی باوقار اور صاحبان علم پر مشتمل اجتماع کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کسی نہ کسی حوالے سے بیان کیا ہے۔ مسلمانوں نے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو منضبط نہیں کیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بیان کیا ہے، حضور کی زندگی کو روایت کیا ہے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان تمام صحابہ کی زندگیوں کو بھی منضبط کر دیا ہے، ایک ایک کی زندگی کو کھنگال کر رکھ دیا ہے۔ سیوطی کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، اگر کسی نے کوئی ذرا سی بھی لغزش کی تو ان تمام احادیث کو ایک طرف کر کے مسلم، بخاری، ابن ماجہ، نسائی، موطا امام مالک، ان کتابوں کو ایک طرف کر کے کہا گیا کہ اے قیامت تک آنے والے محمد عربی کے غلاموں، اگر تم رہبری چاہتے ہو، تمہاری رہنمائی کا اگر کوئی سامان چاہتے ہو تو آؤ، ہم تمہیں اس دروازے پر لے کے چلتے ہیں جہاں سے تمہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ بھی ملے گی، اور جہاں سے تمہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کیا جانے والا عمل بھی ملے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ امی لقب ہے، امی لقب و نقطہ دان عالم، امی لقب و نقطہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ آپ کی شان تو یہ ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ میں اس علماء اور فضلاء کے مجمع میں کہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ کا اور قلم کا استعمال نہیں کیا ہے، لیکن خدا گواہ ہے کہ کسی نے 1 کتاب لکھی، کسی نے 2 لکھی، کسی نے 20 لکھی، کسی نے 100 لکھی ہوں گی۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ کتابیں لکھی۔ ہر صحابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی ہے، اس کو کھول کر دیکھتے جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب کے اوراق پلٹتے چلے جاؤ۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کے اس اختتامی موڑ پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ بہت ساری شعوری کوششیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کھرچا جائے. بدقسمتی سے کچھ لوگ تو ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، لیکن میں نے لفظ بدقسمتی ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو آپ کی رسالت کو مانتے ہیں. یقین کیجئے محبت رسول کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، دین نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گردا گرد ایک مصری ادیب ہے شوقی، اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. نے کہا تھا کہ الاسلام یطوف حول المصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ پورا اسلام ذات مصطفیٰ کے گردا گرد طواف کرتا ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولہا بیس. سرکار کے دامن سے وابستہ ہونا، یا مسلمان آدمی کہلائے یا نہ کہلائے، جو کہلاتا ہے وہ مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ مصطفیٰ کے در سے گریز نہیں کر سکتا ہے. وہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا در اپنے گلے میں ڈالے بغیر راہ مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی دین کا ادراک چاہتا ہے، قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے، آج کے دور میں محمد عربی کے لائے ہوئے نظام کو لانا چاہتا ہے، تو اسے ذات مصطفیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنا ہوگی، ٹوٹ کر محبت کرنا ہوگی. یہ میں نہیں کہتا، آپ نے مشہور روایت پڑھی ہوگی، حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ، یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مدینہ طیبہ کی گلی میں جا رہے ہیں. اور میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، یہ عمر وہ ہے جس کو مانگ کے لیا ہے اپنے رب سے. وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو ایمان جوش مارتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں، مال و منال سے زیادہ عزیز ہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہیں. اب غور فرمائیے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. اور ادھر قلب عمر تھا، ادھر نگاہ مصطفیٰ تھی. سرکار نے جب پلٹ کے دیکھا نا تو پورے آہنگ کے ساتھ پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے ماں باپ سے، میری آل اولاد سے، میری جان سے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہیں. یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اس وقت سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم ایمانو کا یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ کیا سبق ہے کہ مسلمانوں، اگر تم اپنے دین پر چلنا چاہتے ہو، اگر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو پھر محمد عربی سے ٹوٹ کر محبت کرو، ٹوٹ کر محبت کرو. آج کے دنیا کا میرے بھائی عاطف صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی توجہات کو اس جانب مبذول کیا ہے. کیا وجہ ہے آج ہم کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیوں بین ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں ماتم ہو رہا ہے؟ آ مسلمان فقیر کج کلا ہے، رمیدت سینہ اس سوزے آہے، دلش نالت چرا نالت نہ دانت. اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ واپس کیسے آ سکتی ہے؟ اقبال کہتا ہے آ مسلمان فقیر کج کلا ہے، رمیدت سینہ اس سوزے آہے، دلش نالت چرا نالت نہ دانت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف کر لو اور پکار کے کہو نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. اگر ایک دفعہ ادھر سے رحمت کی نظر اٹھ گئی تو ہمارے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا. میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار کے ساتھ ہمارا تعلق
دنیا وما فیہا کی محبتوں سے زیادہ ہے، اور ہم اس عقیدے کے قائل ہیں. میں قائل ہوں، میں سب کی بات نہیں کرتا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، یقیناً فرمائیں گے، وہ شفیع ہیں. لیکن میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور میرے بہنوں اور میری بیٹیوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سامنے آئیں اور رسول اللہ ہم سے منہ موڑ لیں، اپنا رخ موڑ لیں. کیفیت یہ ہونی چاہیے ہم زندگی ایسے گزاریں، اس محبت کے نشے میں چور ہو کر، سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگی کا سفر تمام کریں، کہ جب سرکار کے سامنے جائیں، دور سے آ رہے ہوں، تو سرکار پکار کے کہیں اسے آگے آنے دو، یہ میرا غلام آ رہا ہے. میں گوپی ناتھ امن کے ان مشہور اشعار پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. گوپی ناتھ نے کہا تھا شفیع امم رحمت عالمی ہے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے. شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے. نظام کوہن کو کیا پارا پارا، نظام کوہن کو کیا پارا پارا. شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے. نظام کوہن کو کیا پارا پارا. تیرا میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس کا آخری مصرع، لیکن یہ گوپی ناتھ امن ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، امن تخلص رکھتا ہے، لیکن جناب مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر، جناب مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر یہ اشعار منظوم کر رہا ہے. وہ تو غیر مسلم ہے. جاج صاحبان سے اجازت کے ساتھ ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میرے خیال میں وقت تو ختم ہو گیا ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات، وہ محبت رسول سے تعلق رکھتی ہے اور یقین آپ کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا کرے گی. میں انگلینڈ گیا ہوا تھا، وہاں مجھے ایک پروفیسر صاحب نے بتایا کہ وہاں ایک انٹرفیتھ کانفرنس ہوتی ہے برمنگھم میں. وہ کہنے لگے میں بھی اس میں شریک تھا. نماز مغرب کا وقت ہوا، وقفہ ہوا، تو اس وقفے میں ہمارے ایک نوجوان نے اذان پڑھنا شروع کی. اب کسی فقہی بحث میں نہ الجھیے گا، اس کو محبت کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا. کہنے لگے جب اذان ہو رہی تھی عاطف صاحب، تو کچھ لوگوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ پر اپنے انگوٹھے اٹھائے، ان کو چوما، آنکھوں کو لگا لی. نماز کے بعد ایک انگریز پروفیسر جو برمنگھم یونیورسٹی میں پڑھ حاضر تھا، وہ میرے پاس آیا. کہنے لگے مسلمانوں کے ہاں تو ہر بات کی ایک لاجک ہوتی ہے، لیکن یہ جو کام آپ نے کیا ہے، میں نے آپ کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اس کی کوئی منطق میری سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے میں نے کہا اب میں اسے بتاؤں کہ شامی کے حاشیے پہ یہ لکھا ہے یا فلاں روایت میں یہ ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے اسی کے معاشرے کو سامنے رکھ کر اسے جواب دینے کی کوشش کی کہ آپ جب کسی کھلاڑی سے محبت کرتے ہیں، کسی لیڈر سے محبت کرتے ہیں، آپ اس سے دور بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اس کو شاباش دینا چاہتے ہیں، اس کے کسی کلمے پر تحسین کہنا چاہتے ہیں، اس کے کسی شاٹ پر آپ داد دینا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم ہاتھوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں اور اس کی طرف لہراتے ہیں. اس نے کہا بالکل اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے نبی کا نام آتا ہے تو لوگ محبت کے نشے میں چور ہو کر نبی کے نام کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. کہنے لگے بات ختم ہو گئی. دوسرے سال پھر وہ
کانفرنس منعقد ہوئی, نماز مغرب کا وقت ہوا, میں تو بھول چکا تھا. اذان ہوئی, نماز ہوئی, تو میں نے جب سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ صف کے دوسرے سرے پر وہی انگریز پروفیسر نماز پڑھ رہا. میں ورطہ حیرت میں چلا گیا کہ پچھلے سال تو یہ عیسائی تھا, اس سال کیسے مسلمان ہو گیا. نماز کے بعد میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا اس تبدیلی کا سبب کیا ہے. اب آپ اگر میری طرف غور فرمائیں گے تو شاید میں اپنی بات کا ابلاغ اچھے طریقے سے کر سکوں. کہنے لگے, اس پروفیسر نے کہا اس کا سبب یہ ہے. میں نے کہا کیا مانا, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم نے مجھے یہ بتایا کہ جب نبی کا نام آتا ہے لوگ اس نام کو چوم کر اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں, تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کون سی ذات ہے کہ جس کو دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال گزر چکے ہیں, اور 1500 سال کے بعد اس کا نام آتا ہے تو لوگ اس کے نام کو چومتے ہیں اور آنکھوں کو لگاتے ہیں. میں یہاں سے سیدھا یونیورسٹی کی لائبریری میں گیا, اور وہ دن اور پھر اگلے 9 مہینے میں سیرت مصطفیٰ کو کھنگالتا رہا. ایک ایک ورق کتاب مصطفیٰ کی زندگی کا پڑھتا رہا اور سرکار کے قدموں پہ قربان ہوتا چلا گیا. جب سیرت کا مطالعہ مکمل ہوا تو اندر سے ہوک اٹھی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, اور میں محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آیا. میرے دوستو, اللہ رب العالمین 2 ہی تقاضے آپ سے کرتا ہے, اپنے رسول سے محبت کا تقاضا اور اپنے رسول سے اطاعت کا تقاضا. وہ اطاعت جو بغیر محبت کے ہو وہ اللہ کو قبول نہیں, اور جو محبت بغیر اطاعت کے ہو وہ منافقت ہے, محبت نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.